اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اس ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود و سلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ رانا ثناء اللہ اور ان کے حامی لبیک کے خلاف ہونے والے آپریشن سے لا تعلقی اور معافی مانگنے کے لیے تیار، وہ کس طرح سے اور کیسے، یہ ساری جو ڈیٹیلز ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوں گی۔ چینل پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ جتنی بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، یہ آپ سے مدبرانہ گزارش ہے، ریکویسٹ ہے۔ تو چلتے ہیں ناظرین اپنے ٹاپک کی جانب۔ ناظرین، رانا ثناء اللہ، یعنی آج یہ متکبر لوگ، یہ وزراء جن کی گردنوں میں بڑے بڑے سریے ہیں اور یہ آپ کو بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی جو بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے یہ ایسے سینے پر ہاتھ مار کر کہتا ہے کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے۔ یعنی اگر آپ 2021 کو دیکھیں، 18 کو دیکھیں، 19 کو دیکھیں، 20 کو دیکھیں کہ جو بھی جسین آتا تھا تو عمران خان ایسے سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا کہ ہاں یہ میں نے کیا ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اس کے وزراء کہتے تھے کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے، لیکن جب ان کی حکومت کو اٹھا کر باہر پھینکا گیا تو وہی عمران خان کہتا تھا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ باجوہ نے کیا، اس کے پیچھے باجوہ تھا، اس کے پیچھے فلان تھا، اس کے پیچھے فلان تھا، اور اس کے وزراء بھی کہتے تھے کہ اس کے پیچھے فلاں ہے، اس کے پیچھے فلاں ہے۔ اور آنے والے چند ماہ کے اندر میں آپ کو آج لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہی رانا ثناء اللہ ہوگا، اور یہی وہ دوسرے دلال وزراء ہوں گے جو آپ کو یہ بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ یار اس انسیڈنٹس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے، بس ہمیں استعمال کرتے رہے وہ، لہٰذا اس چیز کے ہم ذمہ دار نہ تھے نہ ہیں، بلکہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا تو ہم وہ معذرت کرتے ہیں۔ تو یہ ہے منافقت، یعنی جب اقتدار مل جائے تو اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر کھیلو، اور جب اقتدار چلا جائے تو پھر یہ بولو کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں تھا، یہ چیز تھی، وہ چیز تھی، تو یہ چیز کیا ہے، یہ زیادتی ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ غیر مناسب ہے۔ اور اس چیز کو دیکھ کر بڑی جو ہے نا وہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یار یہ وزراء، یہ مشیر جب حکومت میں ہوتے ہیں، کہیں پر بھی آپریشن ہو، شیخ رشید کی طرح سینے پر تھپڑ مار کے کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ کیا ہے، لیکن یہی وزراء جب اقتدار سے اٹھا کر باہر پھینکا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ہمارے سے تعلق نہیں۔ تو یہ سیدھی سیدھی کیا ہے، منافقت ہے، اور اس منافقت کے اوپر جتنے بھی ان کے اوپر تھوکا جائے وہ کیا ہے، کم ہے۔ تو یہ ہے افسوس کا مقام، یہ ہے افسوس کی بات۔ مزید وہ میرے پاس ورڈز نہیں ہیں، الفاظ نہیں ہیں جو میں یہاں پر ان کے لیے استعمال کروں۔ جس طرح سے ان لوگوں نے عوام کو کیا کیا، پھر وقوف بنایا ہوا ہے، یعنی جس طرح سے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سے اب یہ اقتدار میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہاں یہ واقعہ ہم نے کیا ہے، اور اقتدار کے ٹوٹنے کے بعد بھی یہ کہیں کہ ہاں یہ واقعہ ہم نے کیا تھا، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ اس وقت یہ اپنی جان بخشی کرانے کے لیے دوسرے لوگوں کو کیا کریں گے، ذمہ دار ٹھہرائیں گے۔ یہ میں آج آپ کو ان کی ریالٹی بتا رہا ہوں، ان کی ایک حقیقت بتا رہا ہوں، یہ ان کی جو حقیقت ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس لیے قوم کو ان تمام، یعنی قوم کی جو میموری ہے وہ اتنی سٹرانگ ہونی چاہیے کہ ان کی ایک ایک بات کو وہ سیف کر لے اس کے اندر۔
کہ جب اقتدار سے ان کا خاتمہ ہو تو پھر ان کے سامنے وہ چیزیں رکھی جائیں اور ان کو بتایا بھی جائے کہ اس وقت آپ لوگ بڑے بلند والا دعوے کر رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا ہے، تو آؤ آج ان چیزوں کا حساب دو۔ یعنی یہ ایک قوم کا، پبلک کا کیا ہے، جائز مطالبہ ہے، جائز ڈیمانڈ ہے، اور اس ڈیمانڈ کے اوپر ہر صورت میں امپلیمنٹ، عمل درآمد جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے اقتدار کے اندر لوگ بڑے بڑے بلند و بالا دعوے تو کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا مورحہ بھی بن جاتے ہیں، لیکن جب وہی اسٹیبلشمنٹ ان کو استعمال کر کے پھینکتے ہیں تو پھر ان کو جو ہے وہ ہوش آتا ہے۔ اس لیے صادری صاحب اس وقت تک یہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے پارلیمان کی سیٹوں کی آفر کو بھی ٹھوکر ماری۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے کہ یار پاکستان کے اندر کسی ایک حلقے کے اندر آزاد حیثیت میں کینڈیڈیٹ کھڑا ہو جائے تو وہ سیٹ جیت جاتا ہے، ایزیلی سیٹ ون کر جاتا ہے، لیکن ایک جماعت جو 30-40 لاکھ ووٹ حاصل کرتے وہ سیٹ کیوں نہیں جیت پاتی؟ کہاں پر وہ ایک، کہاں پر یہ سینکڑوں کینڈیڈیٹس؟ آخر اس کی کوئی نہ کوئی ریزن تو ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے لبیک وہ نہیں کرتی، اس بنیاد پر پھر ان سے سیٹیں جو وہ چھین لی جاتی ہیں۔ یہ ہے نا انصافی، یہ ہے ظلم، یہ ہے بربریت، اور پھر اس کے اوپر جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کیا ہے، کم ہے۔ تو اس لیے رانا ثناء اللہ کی منافقت میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر بیٹھ کر کہتا ہے کہ کشمیری انڈین ایجنٹ ہیں، کشمیری فلاں ہیں، کشمیری فلاں ہیں، لیکن جیسے کشمیر کے اندر الیکشن ہوتا ہے یہ اسی وقت پہنچ جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ 99% کشمیری محب وطن ہیں اور پاکستان سے لو کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور اس کی جو منافقت ہے وہ وہاں پر ہی عیاں ہو جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ایک ریالٹی، یہ ہے ایک حقیقت، اور یہ ریالٹی، یہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یعنی آپ کہیں کہ یار نہیں، آپ یہ بات اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یا ویسا ہوگا تو اس طرح سے نہیں ہے تو اس طرح سے ہوگا۔ جو بات ریال ہے، ریالٹی پر مبنی ہے، وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو بہتر ہے کہ کل کو آپ معافی مانگیں تو آج ہی آپ کو اپنا جو قبلہ ہے وہ درست کر لینا چاہیے، اور اس قوم کو بتا دینا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ مورحے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہماری یہ مجبوری، ہمیں بھی معلوم ہے کہ جو اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، اور ان مجبوریوں کے تحت وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے بھی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ان کی مجبوریوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے ہر وہ کام کروا رہی ہے، اور ہر وہ کام کا جو ملبہ ہے وہ ان کے اوپر ڈال رہی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ کسی کی اگر آپ نے جان لی ہے، آپ معافی مانگ لیں کہ بھائی بس جان چلی گئی ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم نے بس معافی مانگ لی ہے، تو کیا اس سے ان کا جو عدالت ہے، جو نقصان ہے وہ پورا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ملے گا کہ نہیں، وہ پورا نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان چیزوں کو جو ہے وہ حسب میں سمجھنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو اسٹیبلشمنٹ کا مورحہ بننے کے بجائے اپنے نظریات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں اور ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ یہ ہے ایک ریالٹی، یہ ہے ایک حقیقت، اور یہ ریالٹی اور یہ حقیقت کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ لوگ چاہے جو بھی باتیں کریں، چاہے جو کچھ بھی کہیں، لیکن جو سچ ہے وہ یہ سچ ہے، اور یہ آپ لوگوں کی آنکھوں کیا ہے، سامنے ہے۔ تو یہ تھی ناظرین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔